السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کے بیان میں آج کا اسم 87 المقسط۔ المقسط کے معنی اور اس کے خواص۔ المقسط جل جلالہ کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا، اور بزرگان دین نے دین متین کرام نے اس کے خواص 5 ذکر کیے ہیں۔ جو کوئی روزانہ اس اسم کو پڑھا کرے وہ انشاءاللہ شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص کسی خاص اور جائز مقصد کے لیے 700 مرتبہ اس اسم کو پڑھے تو انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا۔ جو کسی رنج میں مبتلا ہو وہ ہر روز 70 بار یہ اسم مبارک پڑھے، انشاءاللہ رنج و غم سے نجات پائے گا۔ صرف 70 مرتبہ جب آپ اپنے بستر میں لیٹتے ہیں اول آخر درود شریف پڑھے اور 70 مرتبہ انگلیوں پہ پڑھے، یا مقسط یا مقسط یا المقسط المقسط۔ اور جس کا نام عبد المقسط ہے اس کے لیے یہ ان کا اسم اعظم ہے۔ جو کوئی اس اسم کو 100 مرتبہ پڑھے گا شیطان کے شر اور وسوسے سے بے خوف ہوگا، محفوظ رہے گا۔ اس اسم کی کثرت عبادات میں وسوسوں سے بچنے کا بہترین علاج ہے۔ جن لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں یا بعض اوقات کمرے میں لیٹتے ہیں، گیسٹرالوجی پرابلم سے بھی یہ ہو جاتا ہے، ہم پر بھی یہ کیفیت گزر چکی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے کنڈی لگائی کہ نہیں لگائی، کمرے میں تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کبھی وہ چارپائی کے نیچے دیکھتے ہیں، کبھی الماریاں میں دیکھتے ہیں۔ ایک وہم سا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا۔ اور جو لوگ وضو کے لیے بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ جگہ رہ گئی یہ جگہ رہ گئی، ایک قسم کے شک اور وہم میں مبتلا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یا مقسط تریاک ہے، مجرب ہے۔ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، نجات کے لیے یہ ایک بہت بڑی گولی ہے۔ جہاں اینٹی بائیوٹک ختم ہو جاتے ہیں، جہاں گیسٹرالوجی کے اومیپرازول اسومیپرازول ختم ہو جاتے ہیں، وہاں سے یہ شروع ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے بحر بے کنار ہے اس اسموں میں۔ تو یہ عبادات میں وسوسوں سے، نماز میں بجا جن لوگوں کو وسوسے شک شبہات آتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بہترین علاج ہے یا مقسط یا مقسط یا المقسط المقسط المقسط۔ دوران وضو بھی بار بار پڑھتے رہے، تریاک ہے، مجرب ہے۔ اب 88 نمبر اسم ہے الجامع۔ الجامع کے معنی اور اس کے خواص۔ الجامع جل جلالہ سب کو جمع کرنے والا، سب کو جمع کرنے والا۔ خواص 4 ہیں۔ بزرگان دین متین کرام، صوفیہ کرام نے اس کی خواص 4 تعلیم فرمائے ہیں۔ ویسے تو ان گنت ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، جہاں ساری دنیا کے دریائیں، چشمے، نہریں، کنویں اکٹھے ہو جائے اور درختوں کو اکٹھا کیا جائے، اس کے قلم بنائے جائے، اور یا مقسطوں کا مفہوم، تشریح، تفصیل، قلم خشک ہو جائیں گے، دریا خشک ہو جائیں گے، پھر بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تو بزرگان دین اور تعلیمات صوفیہ کرام سے ہیں، تجربات سے سینہ بسینہ آئے ہیں، تو ہم نے آسانی دینے کے لیے، تاکہ ہر لفظ کے معنی معلوم ہو جائے، اس کے کچھ خواص بیان کی جائے، تعلیم کی جائے، تاکہ سالکین طریقت امت کا فائدہ ہو۔
تو یاد رکھیے گا الجامع کے معنی ہے سب کو جمع کرنے والا. جس شخص کے رشتہ دار اور احباب منتشر ہو گئے ہوں وہ چاس کے وہ غسل کرے اور آسمان کی طرف منہ کر کے یعنی صلاۃ ضحیٰ 10 مرتبہ یا جامع پڑھے اور ایک انگلی بند کرے. مثلا یہ جامع یا 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 جامع، لیکن رک رک کے پڑھے اور ہر 10 مرتبہ پر ایک انگلی بند کرتا جائے. جب ساری انگلیاں اس طرح بند ہو جائیں تو آخر میں دونوں ہاتھ منہ پر ایسے پھیرے یا جامع ہو تو 11واں ہو جائے گا. انشاءاللہ جلد سب جمع ہو جائیں گے. اگر کوئی چیز گم ہو جائے، جس کا چوری ہو جائے، کوئی بندہ چلا جائے، اس کا کوئی اتا پتہ ادراک معلوم نہیں، نہ اس کا فون، نہ کسی قسم کا اس کا کوئی خبر نہ ہو، تو اس صورت میں گھر والے رات کو اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع ضلالتی یہ پڑھا کرے، وہ انشاءاللہ مل جائے گا 70 مرتبہ، 313 مرتبہ یا 1100 مرتبہ. جائز محبت کے لیے بھی یہ مذکور دعا بے مثال ہے. اپنے بچھڑے ہوئے عزیز و اقارب سے ملنے کے لیے اس اسم کو 114 بار کل آسمان کے نیچے پڑھنا مفید. رات کو ننگے سر 2 رکعت نوافل پڑھیں، صلاۃ توبہ کے یا صلاۃ حاجت کے، اس کے بعد پھر اللہ کی تعریف کرے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھے 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر 114 مرتبہ اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع ضلالتی انشاءاللہ بچھڑے ہوئے مل جائیں گے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی یہ دعائی ہے، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین ضلالتی. اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. مثلا جس میاں بیوی کے ناچاکی ہو، بیوی مان نہیں رہی، میکے روٹ گئی ہے، یا میاں بد اخلاق ہے، بدتمیز ہے، طلاقوں پہ اتر آیا، ازدواجی زندگی میں خلل ہے، دراڑ پڑ گئی ہے، طلاق کا خدشہ ہے، تو ان دونوں میں اگر میاں کو مسئلہ میاں پڑھے، اگر بیوی کو مسئلہ پڑھے، صرف 114 بار. لیکن جو کل آسمان کے ننگے سر اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اجمع ضلالتی یا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یفلح المیعاد اجمع بینی و بین ضلالتی. اگر کوئی ان پڑھ ہے، ان پڑھ مینز یہ کہ قرآن مجید پڑھا لکھا نہیں ہے یا دنیاوی تعلیم بھی نہیں ہے، اور ان دعاؤں کو اس کے لیے رٹا لگانا یا پڑھنا محال ہے، مشکل ہے، تو وہ پھر یا جامع یا جامع یا جامع 1100 مرتبہ یا 3333 مرتبہ 3333 مرتبہ ایک دن سے لے کر 40 دن تک انشاءاللہ العزیز معاملہ حل ہوگا. یہ بہترین سلوشن ہے، ہمارے اکابرین کے مجربات میں سے ہیں، اور میرا خود الحمدللہ اس پہ ازمود عمل ہے، اور کتنے تجربے میں کروا چکا ہوں. آج تک ناکامی نہیں ہوئی، لیکن جائز کے لیے، ناجائز کے لیے نہیں. پھر جتنے اسماء الحسنہ ہے الحمدللہ یہ ہمارے نصاب میں داخل ہے. دلیل الخیرات میں یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اوراد فتحیہ میں یہ داخل نصاب ادھر ہم پڑھتے ہیں، دعائے گنج العرش میں یہ ہم پڑھتے ہیں، اور ان اسماء الحسنہ کے الحمدللہ ہم نے باقاعدہ زکاتیں دی ہیں. ہمارا اپنا ایک شوق ہے، ذوق ہے، لیکن چاہا کہ سالکین کو ایک لفظ کا، جس طرح میں ایک لفظ پڑھ رہا ہوں یا جامع، تو ان کا پتہ چل جائے کہ جامع کی معنی کیا ہے، ان کی خواص کیا ہے. تو تب جب آپ اس پہ تفکر کریں گے، توجہ ذوق اور شوق سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ العزیز روحانیت کے لیے بھی بہتر ہے اور دنیاوی کشود کے لیے بھی. اللہم یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ
ان اللہ لا یفلح المیعاد.